سبق نمبر 50، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 102 تا 109۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، حق ہے اس سے ڈرنا، ولا تموتن، اور نہ موت آوے تمہیں، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آوے مگر مسلمان رہنے کی حالت پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا، اور چمٹ جاؤ تم، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ، جمیعاً، سارے، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو تم، واذکروا، اور یاد کرو تم، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، اپنے اوپر، اذ کنتم، جب تھے تم، اعداء، دشمن، فالف، تو الفت ڈال دی اللہ نے، بین، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، فاصبحتم، تو ہو گئے تم، بنعمتہ، اس کی نعمت کے ساتھ، اخواناً، بھائی، وکنتم، حالانکہ تھے تم، علی، اوپر، شفا، کنارے، حفرتن، گڑھے کے، من النار، آگ سے، فانقذکم، تو بچا لیا اللہ نے تم کو، منہا، اس گڑھے سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھولتا ہے اللہ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ پوری آیت۔ اور تم سب اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اب تم اس کے فضل سے بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن، اور چاہیے کہ رہے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون، بلائیں وہ، الی الخیر، بھلائی کی طرف، ویأمرون، اور حکم کریں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور منع کریں، عن المنکر، برائی سے، واولئک، اور وہ لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت رہے جو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم کریں، بدی سے روکیں، وہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو، تفرقوا، آپس میں بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم، وہ جو آ گئیں ان تک، البینات، کھلی دلیلیں، واولئک، اور وہ لوگ، لہم،
ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ پوری آیت۔ اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں بٹ گئے اور واضح علمی دلائل کے باوجود اختلاف کر بیٹھے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ چہرے، فاما بہرحال الذین وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہو گئے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا کفر نہیں کیا تم نے، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب اب چکھو عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ پوری آیت۔ جس دن چہرے سفید بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر نہیں کیا، اب اس کی وجہ سے عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأَمَّا اور بہرحال الَّذِينَ وہ لوگ جو ابیضت سفید ہو گئے، وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پوری آیت۔ اور بہرحال جن لوگوں کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت والے ہیں، وہ ہمیشہ رحمت میں ہی رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ تلک آیات اللہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا تلاوت کرتے ہیں ہم ان کی، علیکا آپ پر، بالحق سچائی کے ساتھ، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یرید ظلما چاہتا ظلم، للعالمین جہانوں والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو سچ سچ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تو جہانوں کے لوگوں پر ظلم چاہتا ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وہ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ جو زمین میں ہے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور تمام معاملے۔ پوری آیت۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 102، یا ایہا الذین آمنوا سے وانتم مسلمون تک فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آوے مگر مسلمان رہنے کی حالت پر، یعنی ہر وقت ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اسی کی فرمانبرداری پر جمے رہنا چاہیے، تاکہ موت بھی آئے تو اسی حالت پر ہی آئے۔ غور کریں، آیت میں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے تمہاری موت مسلمان حالت پر آنی چاہیے۔ اس سے مراد عملی مسلمانی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ نام کی مسلمانی تو ایمان والوں کو حاصل ہے ہی۔ بحوالہ صحیح بخاری بروایت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے برے عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا، مطلب زندگی کے آخری عمل پر جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب چونکہ موت کا پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جائے، لہٰذا فرما برداری جو مسلسل ہو وہی نفع دے گی۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں موت بدعملی پر ہی نہ آ جائے۔ آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تک فرمایا، اور تم سب اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی تم لڑو نہیں، متحد رہو، اور متحد رہنے کا فارمولہ اللہ کی رسی کو مضبوط کر کے تھام لینا ہے۔
اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ بعضوں نے رسی سے وحی اور بعضوں نے دین مراد لیا ہے۔ سب کے معنی قریب قریب ہیں۔ لوگ ضرورت پڑنے پر امن کے اجلاسوں میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ تفرقہ میں نہ پڑو، مگر اس طرف کان بھی نہیں دھرتے کہ اس کا پائیدار حل اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے وقتی طور پر خطرات ٹل جاتے ہیں مگر تنازعات جوں کہ توں رہتے ہیں۔ آیت سے وہ تفرقہ مراد ہے جو باہم جنگ و جدل اور ایک دوسرے کو فتح کرنے کی غرض سے کھڑا کیا جائے۔ دلیل سے رائے کا اختلاف اور علمی اجتہاد قطعاً مراد نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے اختلاف کو اللہ کی رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ بحوالہ ابن ابی شیبہ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، رسی کا ایک سرا اللہ کے اور دوسرا مومن کے ہاتھ میں ہے، جو اسے مضبوط پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب تک اپنے اصحاب میں موجود رہے خود ہر معاملے کو سدھارتے رہے، اور جب پردہ فرمانے لگے تو بحوالہ طبرانی بروایت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان قرآن کریم چھوڑے جا رہا ہوں، جو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ زید ابن ثابت کی روایت میں قرآن کریم کے ساتھ اپنے اہل بیت کا ذکر فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ ایک حدیث میں قرآن کے ساتھ سنت نبوی کا ذکر بھی ہے۔ بحوالہ تفسیر در منصور متعدد صحابہ سے روایات ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رسی سے مراد مومنوں کی جماعت ہے۔ بحوالہ ابن ابی حاتم اور سنن ترمذی بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت پر برابر برابر وہی حالات آئیں گے جو مجھ سے قبل بنی اسرائیل پر آئے، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میرا امتی بھی وہی فعل کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سوائے ایک کہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے دین اور طریقے پر ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، لوگو جماعت کو لازم پکڑو، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں احادیث جمع کرنے کی بجائے مقصود یہ بتلانا ہے کہ فرقہ پرستی اور گروہ بندی کا اصل سدباب قرآن و سنت، صحابہ و اہل بیت کی اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر مومنوں کی وحدت قائم رکھنے میں ہے۔ احادیث رسول کے پورے پورے ابواب اس موضوع پر موجود ہیں کہ تمہارا حکمران کوئی حبشی، اجمی یا ناک کان کٹا بھی بنا دیا جائے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی، مگر خلاف شرع میں اطاعت نہ ہوگی۔ یہ ایک ایسا عالمگیر آفاقی نظریہ ہے جس میں قبیلے، قوم، رنگ، نسل، علاقے اور زبان کے اعتبار سے انسانیت کی تقسیم کی سراسر نفی ہے۔ چاہیے کہ مسلم ریاستیں دینی نظریے کی بنیاد پر امت کو یکجا کریں، مگر ریاست ہائے مسلم مغلوب ہیں اور ان کی تمام ترجیحات مادی ہیں اور ان کی بقا کفار کی خوشامد میں ہے۔ جب مسلم ریاستیں آپس میں ایک نہیں ہو پا رہیں تو دو چار فرقوں کو کوئی کیسے یکجا کر سکتا ہے؟ آگے فرمایا، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اب تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی اشارہ عرب کے ان دو قبیلوں اوس اور خزرج کی طرف ہے جن کے درمیان کبھی نہ ختم ہو سکنے والی 120 سال سے لڑائی جاری تھی۔ دونوں طرف سے ہزاروں قتل ہو چکے تھے، جبکہ زندہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ اسلام قبول کر لینے کی برکت سے دونوں قبیلوں کے افراد ہر طرح کی کشیدگی اور کینہ بھول کر باہم شیر و شکر ہو گئے۔ اسی طرح باقی عرب دنیا بھی سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تمام احوال اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اسلام خون ریزیوں کا خاتمہ کر کے امن کی فضا پیدا کر دیتا ہے، اور جو لوگ دین کی بنیاد پر مخلص ہو کر جمع ہو جائیں پھر وہ کسی اور بنیاد پر تقسیم ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ باہم کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالی ہے، اے مخاطب، تو اگر دنیا بھر کے خزانے خرچ کر دے تب بھی تو لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتا، لیکن اللہ دلوں میں الفت و محبت ڈال دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا،
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ یعنی دنگا فساد، لڑائی جھگڑا اور خون ریزی جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی حال میں مر جانا جہنم میں گرنا ہے، مگر اللہ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما کر سمجھ دے دی۔ اسی طرح کی کھلی کھلی باتوں آیتوں سے استفادہ کیا جائے تو زندگی سدھر سکتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ سے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک فرمایا، اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت رہے جو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم کریں، بدی سے روکیں، وہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ تینوں اہم کام مسلم معاشرے کا لازمی جز ہیں، انہیں ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ مسلم معاشرے کی بقا کا سارا دار و مدار انہی تینوں کاموں پر ہے، جن کے سبب مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں گے اور کافر دین اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیے جائیں تو معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ یہاں خیر سے مراد دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں بکثرت ان تینوں کاموں کے اجراء پر شدید زور دیا گیا ہے۔ چھوڑنے پر عذاب و سزا کی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ جو یہ کام کرے گا وہ اس امت کا بہترین طبقہ ہوگا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ٹھہرے گا۔ دیکھا جائے تو فی زمانہ یہ کام اہل علم، اہل حق، علماء، اولیاء اور ان سے وابستہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ نیکی کا حکم نہیں کرتے، بدی سے منع نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ وہ کہیں گے لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ فرمائے گا میں زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے خوف کرتے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، تم کوئی بدی دیکھو تو اسے طاقت سے روکو، اگر نہیں تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جانو، یہ کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ طاقت سے برائی روکنا حکمران کی ذمہ داری ہے، زبان اور دل کا استعمال علماء اور عوام کا کام ہے۔ آیت نمبر 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک فرمایا، اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں بٹ گئے اور واضح علمی دلائل کے باوجود اختلاف کر بیٹھے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یعنی سابقہ کی طرح علمی قطعی دلائل کے باوجود عقائد و ایمانیات میں اختلاف کر کے نفس پرستی اور جاہ طلبی کے دائمی مریض بن کر ضد اور عناد کے سبب آپس میں بٹ جانا موجب عذاب ہے۔ اختلاف و تفریق کا الزام ان لوگوں پر نہیں جو نئے سے نئے پیش آمدہ مبہم غیر واضح مسائل میں نیک نیتی کے ساتھ آیات و احادیث کے پورے مطالعہ اور خدا داد صلاحیت سے اسلامی اصولوں پر مبنی اجتہاد کر کے عمل کی آسان صورت پیدا کرتے رہیں۔ جیسے فقہ کے 4 مشہور ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر فقہاء و مجتہدین رحمہم اللہ، جو اصحاب رسول میں بھی پائے جاتے تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون تک فرمایا، جس دن چہرے سفید بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر نہیں کیا؟ اب اس کی وجہ سے عذاب چکھو۔ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ احادیث میں مختلف اقوال ہیں، قبروں سے نکلتے ہی سیاہ ہو جائیں گے، جب اعمال نامے پکڑائے جائیں گے تب سیاہ ہو جائیں گے، جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تب سیاہ ہو جائیں گے، جب مجرموں کو مومنوں سے الگ ہونے کا حکم دیا جائے گا تب سیاہ ہو جائیں گے، جب کہا جائے گا ایک سجدہ کرو اور جنت میں چلے جاؤ تو سجدہ پر قدرت نہ ہو سکنے کی بنا پر سیاہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کے متعلق بھی کئی اقوال احادیث میں مذکور ہیں۔ دنیا بھر کے تمام کافر، کیونکہ اللہ نے سب انسانوں کو سلیم فطرت پر پیدا کیا، اس کے بعد کافر ہونے والے، عالم ارواح میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر کے دنیا میں آ کر اللہ کا انکار کرنے والے،
یہود و نصارہ جو اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لا کر ان کی تاکید کے باوجود نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے، بعثت سے قبل نبی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں ایمان لانے کے پکے ارادے بنا کر بعثت کے بعد منکر ہو جانے والے، اوپر سے ایمان کا اقرار کر کے اندر کفر چھپا کر منافقت کرنے والے، ایمان کا اقرار کر کے اللہ کی بغاوت کرنے والے اور نئے سے نئے طور طریقے ایجاد کر کے ان کو ہی دین سمجھ کر اصل دین سے نکل جانے والے، یا ایمان کے بعد ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینے والے، ہاں جن کا اعتقاد درست ہو مگر فسق و فجور کے عادی ہوں، وہ کافر تو نہیں لیکن کافروں جیسے اعمال کے ارتکاب کی سزا پائیں گے، بہرحال سیاہ چہرے والوں کو عذاب چکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا اور بہرحال جن لوگوں کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت والے ہیں، وہ ہمیشہ رحمت میں ہی رہیں گے، یعنی برف کی طرح سفید اور چمکدار چہرے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین و ایمان، عقیدے اور عمل کی حفاظت کرتے رہے ہوں گے، وہ اپنی محنت مشقت کی بجائے محض اللہ کی رحمت سے ہی جنت کے وارث بنیں گے۔ بحوالہ مسند احمد بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں بغیر حساب کے سب سے پہلے داخل ہونے والے میرے 70,000 امتیوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، پھر ہر ایک 70,000 کی سفارش کرے گا، اور اس کے بعد ہر فرد کی سفارش پر 70,000 کو جنت میں بھجوایا جائے گا، سب کے چہرے بڑے ستارے کی مانند چمکتے ہوں گے۔ آیت نمبر 108 تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، فرمایا یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو سچ سچ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تو جہانوں کے لوگوں پر ظلم چاہتا ہی نہیں، یعنی کسی درجے کا بھی ظلم اللہ کے ہاں روا نہیں ہے کہ دنیا میں خلاف فطرت خلاف عقل کوئی حکم دے دیا ہو، یا طاقت و ہمت سے زیادہ بڑا حکم دے دیا ہو، یا کسی ادنا نیکی کا ثواب بلا وجہ ضائع کر دیا ہو، آخرت میں کسی ناکردہ گناہ کی سزا دے دے، یا اجر و ثواب میں کمی کر دے، بلکہ اتنا سا بھی ظلم نہیں کہ پہلے سے بتائے سمجھائے بغیر کسی بات پر پکڑ لے۔ آیت نمبر 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فرمایا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جس ذات کی سلطنت اور ملکیت اس قدر وسیع ہو، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی کرے، جبکہ ناانصافیوں کے سارے معاملات بھی نمٹانے کے لیے اسی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔